بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں قواعد کا کچھ کام آج ہم سیکھتے ہیں، جیسے کہ بورڈ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ مثالیں ہم نے دی ہیں۔ اگر ہم بلیک پین سے جو ہم نے لکھی ہیں، اگر ان کو پڑھیں تو لکھا ہے احمد نے کتاب پڑھی، علی نے آم کھائے، عمر کار چلا رہا ہے۔ اور بلو پین سے جو لکھی ہیں اس میں آپ غور کریں، کتاب پڑھی جا رہی ہے، آم کھائے گئے اور کار چل رہی ہے۔ کچھ ایک ہی جیسی باتیں ہیں لیکن کچھ فرق ہے یقیناً، جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے قواعد کی ہیڈنگ میں فعل معروف، فعل مجہول، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو ان جملوں کی وضاحت ہم آج دیکھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں۔ فعل معروف کون سا فعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کون سا ہے؟ یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی گئی تھی، دوبارہ اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ قواعد کا جو کام ہوتا ہے وہ یاد کرنے سے زیادہ سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کو، قواعد کے کام کو یاد تو کرنا ہے لیکن سمجھ کے اگر یاد کریں گے تو پھر وہ یاد کیا ہوا ہمیں فائدہ دے گا۔ اور اگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں، صرف ہم نے اس کو یاد کر لیا، تو کچھ تعریفیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر معمولی سی تبدیلی بھی آپ کی تعریف کو بدل دیتی ہے، اور وہ معمولی سی غلطی جو ہوتی ہے وہ آپ کے کہنا چاہیے کہ نمبر جو ہوتے ہیں امتحان میں ملنے والے، جو آپ قواعد کی تعریف لکھ کے آپ کو جو ملنے ہیں، اگر آپ نے معمولی سی غلطی کر دی تو آپ کے پورے نمبر ہو جائیں گے ختم۔ کیونکہ یہ بات مشاہدے میں آتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ امتحان میں جلدی میں ہوتا ہے اور جلدی میں وہ بہت معمولی سی جو غلطی ہوتی ہے اس کو وہ کر بیٹھتا ہے، جس کی بنیاد پہ اس کو وہ نمبر نہیں دیے جا سکتے۔ اب بچہ بظاہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میں تعریف لکھ کے آیا ہوں، جو میں پیپر دے کے آیا ہوں، وہ تو بڑا مکمل کر کے آیا ہوں، مجھے نمبر اچھے ملنے چاہیے، پورے ملنے چاہیے۔ اور جب نتیجہ آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے نمبر کم دیے ہیں۔ مثلا نمبر کم نہیں دیے ہوتے، نمبر کم اس لیے آئے ہوتے ہیں کہ اس نے کچھ ایسی بنیادی غلطیاں کر دی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ اس کے نمبر زیادہ نہیں آ سکتے۔ اسی طرح جو آج ہم تعریفیں پڑھیں گے فعل معروف و فعل مجہول کی، اس کے اندر بھی یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح ایک معمولی سی غلطی یا رد و بدل کی بنیاد پہ آپ کی تعریف فعل معروف کی فعل مجہول میں اور فعل مجہول کی فعل معروف میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات آپ کو ابھی ہم جب آگے بڑھیں گے، سیکھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور امید ہے کہ آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ ایسی غلطیاں امتحان میں ہمارے نمبرات کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان کی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ پہلے ان تعریفوں کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل معروف، وہ فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کو، تو کہتے ہیں کہ وہ فعل جس کا فاعل مذکور ہو۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کہ فاعل کہتے ہیں کام کو، اور فاعل کہتے ہیں جس نے وہ کام کیا ہو۔ تو وہ فعل جس کا فاعل مذکور ہو، یعنی کہ اس جملے میں فاعل کا تذکرہ ہو، مذکور ہو یعنی اس کا ذکر ہو، اس کا تذکرہ ہو، فعل معروف کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ فعل جس کا فاعل مذکور ہو، یعنی جب ہم کوئی جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں اور اس جملہ فعلیہ میں فاعل موجود ہے تو وہ فعل معروف کہلائے گا۔ جیسے ہم نے مثالیں دی کہ احمد نے کتاب پڑھی اور احمد نے آم کھائے۔ احمد نے کتاب پڑھی اور احمد نے آم کھائے۔ ان مثالوں میں آپ دیکھیں کہ احمد جو ہے وہ فاعل ہے، کتاب جو ہے وہ مفعول ہے، پڑھنا ایک فعل ہے۔ تو کتاب پڑھنے والا کون ہے؟ احمد ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس جملے میں احمد کا تذکرہ یعنی فاعل کا تذکرہ موجود ہے۔
تو ہم اس فعل کو فعل معروف کہیں گے۔ دوسری مثال اگر آپ دیکھیں، احمد نے آم کھائے، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ احمد فاعل ہے، آم مفعول ہے اور کھانا فعل ہے۔ تو احمد نے آم کھائے تو یہاں پہ بھی فاعل مذکور ہے، اس لیے ہم اس کو بھی کیا کہیں گے؟ فعل معروف کہیں گے اس فاعل کو، کیونکہ یہاں پہ فاعل کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم فعل مجہول کی تعریف دیکھیں تو اس میں لکھتے ہیں وہ فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ جو تبدیلی نا، آپ اس لائن کو پڑھیں وہ فعل، اس لائن کو پڑھیں اور یہ پڑھیں وہ فعل جس کا فاعل مذکور، یہاں اور یہاں پہ سے آپ کو نا کا جو ہے اضافہ ملتا ہے، اور یہ نا کا اضافہ جو ہے وہ آپ کی تعریف کو، فعل معروف کی تعریف کو فعل مجہول میں تبدیل کر رہا ہے۔ تو اس کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے کتاب پڑھی گئی، اوپر احمد تھا کتاب پڑھنے والا، لیکن یہاں پہ بتایا تو جا رہا ہے کہ کوئی فعل ہوا ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے، فعل بھی اور مفعول بھی ہے، لیکن یہاں پہ فاعل کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے جس فعل کے ساتھ فاعل نہ ہوگا وہ فعل مجہول کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس سے دوسری مثال میں دیکھیں، آم کھائے جا رہے ہیں، ایک کام ہو رہا ہے، فعل بھی موجود ہے، کیا کھایا جا رہا ہے؟ آم، مفعول بھی موجود ہے، لیکن یہاں پہ کمی کس چیز کی ہے؟ جی شاباش، یہاں پہ فاعل کی کمی ہے، تو یہاں پہ فاعل کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول بن جائے گا۔ اب ان دونوں مثالوں کی، دونوں تعریفوں میں آپ کو سمجھ میں آیا کہ اگر ہم فعل معروف کی تعریف لکھ رہے ہیں، ہم فعل معروف کی تعریف لکھ رہے ہیں اور غلطی سے ہم نے اس میں مذکور نہ ہو لکھ دیا، تو بظاہر تو ہم نے ایک کلمہ ہی زیادہ لکھا ہے، ایک نہ ہی تو زیادہ ہم نے لکھا ہے، لیکن اس نہ نے کیا کیا کہ ہماری فعل معروف کی تعریف کو فعل مجہول میں تبدیل کر دیا۔ اب چیک کرنے والا، امتحان میں نمبر دینے والا، کہ آپ کو پورے نمبر دے گا، کیونکہ اس کا تعلق ہی اس نا کے اوپر ہے، اس لیے اگر آپ سے فعل معروف کی تعریف مانگی گئی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ نا لگا دیا تو اب یہ فعل مجہول کی تعریف ہو گئی جو اس کے بالکل برعکس ہے، اس لیے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اسی طرح فعل مجہول کی تعریف میں آپ نا لگانا بھول گئے، جلدی میں آپ نا لگانا بھول گئے، تو اب یہ فعل مجہول سے فعل معروف کی تعریف بن گئی، تو اس صورت میں بھی آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو اس لیے کہا کہ تعریفات کو، قواعد کو پہلے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد اس کو یاد کرنا چاہیے۔ جب سمجھ کے یاد کریں گے تو پھر ہم غلطی کے امکانات جو ہیں وہ ہمارے کم ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ مثالیں دیتے وقت بھی اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ فعل معروف کی تعریف ہے تو مثالیں بھی فعل معروف کی ہونی چاہیے۔ بچے غلطی کرتے ہیں، مثال غلط لکھتے ہیں، اگر اس نے، لکھنے والے نے تعریف صحیح لکھی اور مثال غلط لکھی تو آپ کو جتنے نمبر کا وہ سوال ہے اس کے اعتبار سے مثالوں کے نمبر کاٹ دیے جائیں گے۔ تعریف آپ نے صحیح لکھی لیکن مثال غلط دی تو بھی آپ کو پورے نمبر نہیں ملیں گے۔ اس طرح فعل مجہول کی تعریف آپ نے صحیح لکھی لیکن مثال غلط لکھ دی، آپ نے فعل معروف کی مثال لکھ دی تو بھی آپ کے نمبر پورے نہیں ملیں گے، لیکن تعریف کے نمبر مل جائیں گے۔ لیکن آپ نے تعریف غلط لکھ دی تو پھر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، کیونکہ آپ نے جو تعریف آپ سے مانگی گئی تھی وہ تعریف آپ نے نہیں لکھی۔ امید ہے کہ آپ کو فعل معروف و فعل مجہول کا فرق سمجھ میں آیا ہوگا، فعل معروف فعل مجہول کی تعریف سمجھ میں آئی گی، اور جن غلطیوں کا امکانات ہوتے ہیں جن کا آپ کو سمجھایا گیا وہ غلطیاں بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں گے، یہ فعل معروف و فعل مجہول کی تعریف اپنی کاپی میں تحریر کر لیں گے حصہ قواعد میں، اور اس کے بعد ان دونوں تعریفوں کو یاد کر لیں گے۔ یہ ڈائری ہے آپ کی، میں ڈائری لکھوا رہا ہوں، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، فعل معروف و مجہول کی تعریف تحریر اور یاد کریں۔ امید ہے کہ ہدایت کے مطابق آپ اہتمام سے کام کر رہے ہوں گے، جو کام یاد کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے وہ یاد کر رہے ہوں گے، لکھنے کا کام بھی ترتیب سے کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو جو آپ کو رابطے کا طریقہ بتایا گیا اس پہ رابطہ کر کے آپ اپنی جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کا سوال دے کے معلوم کر سکتے ہیں،
اور پھر اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت چاہیں گے، آج کا کام اہتمام سے کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔